السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا ان ٹرمز آف پیرنٹنگ ماڈل۔ آج اسی چیز کو سیکوینس میں لاتے ہوئے ہم اسپاؤس کے بارے میں بات کریں کہ جب ہم لائف پارٹنر کو دیکھنے نکلتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا دینی ہونا چاہیے یا لڑکی دینی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، چلیں اگر ہم ابھی دین کا اسپیکٹ نکال دیتے ہیں، ہم ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس بارے میں اگر سوچنا شروع کریں، اس کے بعد پھر ہم دین پہ آئیں گے کہ ہم کسی بھی رشتے کے لیے ہماری کیا پرائرٹیز ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر ہماری جو بھی پرائرٹیز ہیں رشتے کو ہنٹ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، جو چیزیں ہم رشتے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہمارے اندر وہ ایبلٹیز، ہمارے اندر موجود کوالٹیز کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، ہم کیا ان کوالٹیز پہ پورے اترتے ہیں، ہم ان کوالٹیز کو فلفل کرتے ہیں جن کوالٹیز کی ڈیمانڈ ہماری اس پروپوزل کو لے کر ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک حدیث شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مطلب ہم کوئی بھی کسی کو بھی اس پوائنٹ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، لائک فار انسٹنس when someone with whose religion and character you are satisfied comes to you with a proposal, accept it۔ یعنی اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پرپوز کرتا ہے یا کوئی رشتہ وہ پراپرلی بھیجتا ہے، تو لڑکی والوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا ان کا یوٹینسل کیا ہوتا ہے اس رشتے کو میجر کرنے کا۔ دس از دا ویری کروشل اینڈ وائٹل ایلیمنٹ کہ لڑکی والوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکے والے جو ہیں اگر لڑکی کے گھر گئے ہیں تو وہ کیا سوچ کر گئے ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دین پریکٹس کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم پروپوزل کے لیے نکلیں یا سوچیں یا ریکوائر کریں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوالٹیز لڑکی میں ہونی چاہیے۔ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر فیملیز۔ اگر میں اچھا بیٹا نہیں ہوں، اچھا بھائی نہیں ہوں اور ایک اچھا انسان نہیں ہوں، تو میں کیسے ایک اچھی لڑکی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ یا اگر میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں یا ایک اچھی بہن نہیں ہوں یا ایک اچھی انسان نہیں ہوں، تو میں کیسے ایک اچھا ہسبینڈ ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں؟ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے نا کسی بھی اسپاؤس کے لیے، کسی بھی پروپوزل کے لیے نکلنے سے پہلے یا سوچنے سے پہلے یا اللہ تعالیٰ سے خواہش کرنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے، تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں خود کیا ہوں اور میں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں سوچ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ چیز ڈیمانڈ کر رہی ہوں جو فطرہ کے اگینسٹ ہے، اور آبویسلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نیتوں کے پھل دیتے ہیں، اور جو ہماری نیت ہوتی ہے ہمیں وہی ملتا ہے۔ اب جب جن رشتوں کی ڈیمانڈ پیسے پر ہوتی ہے، جن رشتوں کی ڈیمانڈ لگژریز پر ہوتی ہے، ویلتھ پر ہوتی ہے، ان سب چیزوں پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، تو ان کے آنے والے جو دن ہوتے ہیں وہ خود ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ان میں کیا برکت ہے اور کیا نہیں ہے، کتنا وہ رشتہ جو ہے اس کی فاؤنڈیشن پہ کام کیا گیا ہے اور نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی نئے رشتے کو اپنی زندگی میں لانے سے پہلے فاؤنڈیشن کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم فیوچر ہسبینڈ اور فیوچر وائفس کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ پہلا کویشچن تو اپنے آپ سے یہ کریں کہ کیا میں فیوچر ہسبینڈ تلاش کر رہی ہوں یا کیا میں فیوچر وائف تلاش کر رہا ہوں، اور میں اگر یہ کر رہا ہوں، میں اس کو فینٹیسائز کر رہا ہوں،
تو میرا دین اس چیز کے لیے کیا حکم دیتا ہے، میں اپنے دین کے چشمے سے کیوں نہیں یہ دیکھ رہا، میں اپنے دین کے یوٹینسل سے اس چیز کو میجر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا، آلدو کہ میں کلیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دینی ہوں. اب میں دینی ہوں، اس کا میں نے لاسٹ سیشن میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا تھا، اور بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ میں دینی ہوں کی ڈیفینیشن ہے کیا. اب ہم لوگوں نے اپنا دین اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مفاد پرستی میں دین کا چہرہ ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے اپنے لیول پہ اپنی کمفرٹ میں رہتے ہوئے اس کو اوڑھ لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا میں دینی ہوں میں دینی ہوں، اور یہی ہم کرتے کرتے ہم نئے رشتے بھی اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں، اور بچے بھی اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اور ہم یہی اسی مغالطے میں رہتے ہیں کہ ہم دینی ہیں. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے، ہمارے دین کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو اپلائی اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کا حکم دیا ہے. دین اگر اپلائی نہیں ہو رہا تو پھر کون سا دین، کیسا دین، کہاں کا دین؟ تو وہ دین تو نہیں ہے، وہ مذہب ہے، وہ ٹریڈیشن ہے، وہ کلچر ہے، وہ ریچول ہے جو میں ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ایک دکھاوا کرنے کے لیے کہ میں دینی ہوں، اس کو میں نے لیا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، زکوٰۃ دیتی ہوں، اور باقی کے جو دین کے ریچولز ہیں وہ پورے کر رہی ہوں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں یہ دین کے لیے کر رہی ہوں یا میں دینی ہوں. دینی ہونے کے لیے بہت سی کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کا جاننا بہت ضروری ہے، ان کنڈیشنز کے بارے میں ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. اگر مجھے نہیں پتہ کہ دین کیا ہے تو سب سے پہلے تو جا کر دین سیکھنا پڑے گا. اگر میں چاہتی ہوں کہ میری آگے کی نسلیں سنور جائیں، یا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیوچر جنریشن کو obviously if I'm unmarried and I'm looking for someone، اگر میرے گھر والے کوئی پروپوزل ڈھونڈ رہے میرے لیے اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ مجھے دینی ہسبینڈ چاہیے، تو آپ کا کیا میجرمنٹ کیا کیا، آپ نے کیلکولیشن کیا کی ہے؟ آپ ذرا اس کا چارٹ بنائیں، آپ ایک میتھمیٹکس کی طرح ایک فارمولا بنائیں کہ اس فارمولے میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اصل کیا اوقات ہے، اور آپ کی ڈیمانڈ اگر دینی ہسبینڈ ڈھونڈنے کی ہے تو آپ کس یوٹینسل پہ اس کو میجر کر رہی ہیں. کیلکولیشن تو کریں کہ آپ کی کون سی کوالٹیز دین کے اوپر پوری اتر رہی ہیں، آپ کن چیزوں کے اوپر اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیونکہ ہم پوری طرح تو دین اپلائی کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہوتا ہم سے، لیکن کیا ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے، یا ہم بس کرپٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر، آدھا ہم نے دین اوڑھ لیا ہے، آدھا ہم نے چھوڑ دیا ہے. دین یا تو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ آدھا پونا دین، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم نے آدھا دین تو ہم فالو کر رہے ہیں نا، اگر ہم سے آدھا نہیں ہو رہا تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں جنت دے دینا، ایسے تو نہیں ہوگا. جنت تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سستی نہیں رکھی ہے. دین دین جہاں تکلیف شروع ہوتی ہے وہیں سے دین شروع ہوتا ہے، صاف سی بات ہے. جب تک ہم اپنے کمفرٹ لیول میں رہ کر اپنے آپ کو یہ میٹھی گولیاں دے رہے ہیں کہ ہم دینی ہیں، ہم دینی ہیں، ہم دین کو فالو کریں، ہمارے گھر میں دین اپلائی ہوتا ہے، اور وہاں پہ غیبتیں بھی ہوتی ہیں، حقوق العباد کے قتل بھی کیے جاتے ہیں، اور رحم کا معاملہ بھی نہیں ہے، انصاف کا معاملہ بھی نہیں ہے. تو پھر کاہے کہ دین، کون سا دین، کیسا دین؟ میں نے دین کو اور مذہب کو اور کلچر کو میں نے سب کو مکس کر دیا. مجھے خود ہی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، مجھے اپنی اوقات نہیں پتا، تو میں دین کی ڈیفینیشن جاننے کے لیے نکلوں گا کیسے؟ کیونکہ میں جاننا ہی نہیں چاہتا یا چاہتی. تو سب سے پہلے اپنی اوقات جاننا بہت ضروری ہے. جب تک اپنی اوقات نہیں پتہ چلے گی، کیا ہے ہماری اوقات؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کون سی مٹی سے؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. کون کون سی کیچڑ اور گندی مٹی اور یہ مٹی وہ مٹی، اللہ تعالیٰ نے 3 4 طرح کی مٹی جو ہے وہ کلیکٹ کر کے انسان کو بنایا ہے. کیا ہے ہماری اصل اوقات؟ اصل اوقات یہ کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم خاک سے اٹھے خاک میں جانا ہے. تو پھر کس چیز کا تکبر، کون سا غرور، کیسی ڈیمانڈز، کیسی ریکوائرمنٹس؟ جب جانا ہی مٹی میں ہے تو پھر ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو جنت ہی بنا لینا ہے؟ کون سی جنت؟ مجھے نہیں پتا. ابھی آپ دیکھیں کتنے سیلاب اور کتنے خراب حالات ہوئے ہوئے پاکستان کے.
کس کو پتا تھا کہ ایک دم سے بس آئے گا پانی اور صفحہ ہستی سے بستیاں مٹ جائیں گی، لوگ مٹ جائیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو کہ وہ اپنی زندگیوں کو میں لگے پڑے ہیں، اپنی پریکٹسز میں لگے پڑے ہیں، نہیں پتہ ہمیں، اور آنن فانن پانی آیا اور غائب، دنیا سے ختم، ایسے ایسے بھلا دیے جاؤ گے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم کبھی باقی بھی تھے، کبھی رہے بھی تھے، کبھی ایگزسٹ بھی کرتے تھے۔ یہ ہے ہماری اصل اوقات، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کو ہر وقت اپنے آپ کو ریمائنڈر پہ رکھیں کہ یہ ہے میری اصل اوقات، تو پھر میں کس ذام میں ہوں، کون سی میری کون سی کیا ہے میری اصل اوقات، کیا میں کیا ورتھ رکھتا ہوں، چونٹی سے بھی حقیر ورتھ ہے میری اگر میں نے اپنے آپ کو چونٹی سے بڑا رکھنے کے لیے وہ کام نہ کیے جن کاموں کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ ایک پوری شادی کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس جو ہے نا وہ وشوس سائیکل میں گھومنے کا نام دنیا ہے، زندگی ہے، ہم ایک وشوس سائیکل میں ہی گھوم رہے ہیں نا۔ دنیا میں بچہ ہوتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اپنے طریقوں سے پرورش کی جاتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے ریٹ ریس میں شامل ہونا ہے، پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے پیسہ کما لیا، اب ویل آف فیملی جو ہے وہ سیٹل کرنی ہے، وہ بھی سیٹل ہو گیا، اب پیسہ آ رہا ہے، جاؤ نکل جاؤ ورلڈ ٹور پہ نکل جاؤ، یہ کرو وہ کرو، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، آس پاس کیا ہو رہا ہے، نیبر میں کیا ہو رہا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے، گلی کے کونے میں کیا ہو رہا ہے، اگلی گلی میں کیا ہو رہا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ، بیکاز تم دنیا میں آئی عیاشی کرنے ہو، پھر تمہیں جنت بھی مل جائے گی۔ یہ ہے ہماری اصل اوقات، ہم اسی وشیس سائیکل کو بس اسی میں گھومتے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک خواب کو اپنی زندگی میں کریٹ کر لیا ہے، اور اسی ہوائی قلعے کو تعمیر کر کے اس قلعے کے اندر ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی لرن کرواتے ہیں، یہی ٹیچ کرتے ہیں، پھر ان کے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہی لرن کرواتے ہیں۔ تو یہ وشیس سائیکل ہی ہے نا، جس کے اندر ہم گھومے چلے جا رہے ہیں، گھومے چلے جا رہے ہیں، گھومے چلے جا رہے ہیں، نکل نہیں رہے، نہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے کیا دنیا صرف اسی پرپس کے لیے اگر بنائی تھی تو یہ پرپس تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلی کتا بنا کے بھی پورا کروا سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں انسان ہی کیوں بنایا، عقل شعور کیوں دیا، دماغ کیوں دیا، تدبر کرنے کے طریقے کیوں بتائے؟ دماغ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے نا، اس کے لیے ایک کھلی کھلی نشانیاں دے دی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیج کے ہمیں کچھ بتایا نہیں، کہ ہم اندھیرے میں جو ہے وہ ہاتھ پیر مارے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ نے تو ہمیں قرآن پاک کی صورت میں پوری کی پوری ایک لائحہ عمل دکھا دیا ہے، پورا پلان آف لائف، پوری زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، پھر بھی ہم انجان بیٹھے ہوئے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر میں اپنی جنریشن بڑھانا چاہتا ہوں، اللہ نے شادی ٹھیک ہے، اللہ نے شادی کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، ان کے آپس میں حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں بڑی سخت پکڑ ہے، اس کے بارے میں کیا میں جانتا ہوں، کیا میں جانتی ہوں، کیا میں اچھا ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں، میں لرن بھی کر رہی ہوں، میری نالج بھی ہے، لیکن کیا مجھے سائنس آف پیرنٹنگ پتہ ہے؟ پیرنٹنگ کے اندر میں نے ڈگری حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ میں چلا ہوں شادی کرنے، میں چلی ہوں شادی کرنے، شادی از ناٹ اے فینٹیسی، ہمارے لیے شادی ایک فینٹیسی بنا دی گئی ہے، ہمارے معاشرے میں شادی ایک سیلیبریشن ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اگلے گھر کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں شادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شادی از ناٹ اے بگ ہیوج سیلیبریشن، جسٹ ناٹ اے بگ ہیوج سیلیبریشن، ایک نارمل میٹر آف لائف ہے یہ۔ ہم نے اس کو ایک سیلیبریشن بنا دیا اپنی جنریشنز کے سامنے، یہ دکھا دیا ہے کہ اللہ نے قرآن جو ہے نا وہ صرف بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے بنایا ہے، برکات حاصل کرو اس سے، ذکر اذکار کرو، لیکن اللہ کی حدوں کو اس کے سامنے، اس کتاب کے سامنے پھلانگتے رہو، پیسہ ضائع کرو، اسراف کرو، نمود و نمائش کرو، میوزک چلاؤ، ساری حدیں اللہ کی کراس کر دو، لیکن اس کتاب کے بغیر بیٹی کو رخصت نہیں کرنا۔ یہ ہیں ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز، ان کو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز۔ تو بتائیں جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان سے بڑا کوئی منافق، کوئی کرپٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم سے بڑا کوئی منافق ہو سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں یہ پریکٹسز چل رہی ہیں؟ شادیوں میں جا رہے ہیں، بھائی وہ ناراض ہو جائیں گے،
ہمارے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ ہم یہ بول سکیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جا رہی ہوں، پھر بھی میں جا رہا ہوں. ہمارے اندر اتنی کریج ہی نہیں پیدا کی گئی. چلے نہیں پیدا کی گئی، اب تو 12 سال کے بعد تو انسان عقل شعور کے اکارڈنگ سوچ سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ 12 سال کے تک بچے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، لیکن 12 سال کے بعد اللہ نے دماغ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ انسان خود کوشچنس کرتا ہے، اپنے آپ سے پوچھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، جا کے کھوجتا ہے کہ آج تک جو مجھے نالج نہیں ملی، یہ دنیا کیوں بنائی ہے، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں. یہ سب جاننا بہت ضروری ہے میرے لیے. میں نے اگر نہیں جانا تو جہنم کی آگ میرے لیے مینڈیٹری ہو جائے گی، کنفرم ہے، پکی ہے، میری فل بکنگ ہو چکی ہے جہنم میں. کیونکہ میں بالکل ایک دم بچے کی طرح بڑا ہوا ہوں. اب میں آگے بھی نہیں سوچنا چاہتا، کیونکہ اگر میں نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش کی تو تکلیف کا دائرہ جو ہے نا اس میں داخل ہو جاؤں گا. دین کے اوپر عمل کرنا تکلیف سے ہی شروع ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جہاں تکلیف ہے، جہاں سٹینڈ لے رہے ہیں آپ، جہاں آپ کو لوگ آئسولیٹ کر رہے ہیں، تانے پڑ رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے، آپ دین کے اوپر ڈٹے ہوئے، آپ دین کو عمل کرنے کی کوشش کریں دین پر، اور تکلیفیں آئیں گی، وہ آئیں گی، یہ یاد رکھیے گا. تکلیفوں کے بغیر جو ہے نا وہ آپ دین کو پریکٹس کر ہی نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا. تو اس چیز کے اوپر تدبر کرنا شروع کریں. یہ سیشن اسپیسیفکلی جو ہے نا ان بچوں کے لیے ہے، ٹینس کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو ابھی اسٹل ان میرڈ ہیں، اور ان پیرنٹس کے لیے بھی ہے جو جن کے بچے اب شادی کی عمر کو ہو گئے. کیونکہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو پوزیشن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں شادی کرنی ہے تو بس کرنی ہے. آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے کھڑے ہو کر ود ڈیو رسپیکٹ یہ بات ان کو بتا سکے کہ میرے اللہ نے تو یہ میرے اوپر لاگو نہیں کیا فرض کہ میں آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے کہ میری اصل کیا اوقات ہے اور میں کس طرح کی لڑکی ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میں یہ عمل کر لوں. میرے لیے اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. ہاں، ماں باپ کو اف نہ کرو، ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، احترام کرو، مگر ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ اللہ کے اپوننٹ ہے، اللہ کے اصولوں کے اگینسٹ تمہیں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. دین سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو بہت سی یوتھ جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میں ایک بیوی تلاش کر رہا ہوں یا میں ایک شوہر تلاش کر رہی ہوں، اور اس کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. آئی وانٹ اے بیوٹیفل اسٹائلش اسپاؤس، رائٹ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ انسان میرے ہونے والے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوگا؟ کیا وہ انسان چلتا پھرتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنٹنگ ماڈل کو فالو کرے گا؟ یا پھر میں صرف پیرنٹنگ سیشنز لیے جا رہی ہوں، میں کورسز کر رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں کیونکہ میں بچے پالوں گی نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. بچہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں ایک کتا بلی بھی جو عمل کر رہا ہوگا، بچہ اس کو بھی ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. تو وہ تو اس کے فادر ہوں گے. مدر اور فادر سب سے پہلے بچے کے رول ماڈل ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ ماں کو دیکھتا ہے اور پھر باپ کو، اور پھر وہی اسی چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سوچیں کہ جو شادی ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ دا فینٹیسی، اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ آئی ہیو ٹو لک فار فیوچر وائف اور فیوچر ہسبینڈ. اپنے لیے پیرنٹ تلاش کریں اپنے بچوں کا، چاہے وہ وائف ہو یا ہسبینڈ ہو. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ وقت ایک دفعہ گزر جاتا ہے نا تو آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ان کے پاس ابھی رائٹ ہے، ان کے پاس ابھی ٹائم ہے. دے کین یوٹیلائز دا ٹائم، دے کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے شادی کرنی ہے. تو شادی کے لیے کوئی لڑکا یا لڑکی ڈھونڈنے سے پہلے میں تو اس قابل ہو جاؤں کہ مجھے آتے ہو بچے پالنا، مجھے پتا ہو کہ کیریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے، مجھے پتا ہو کہ حلال ارننگ پہ فکس کیسے رہنا ہے، مجھے پتا ہو کہ میں نے اپنے زندگی کا پرپز آف لائف کلیئرٹی کے ساتھ جان پایا ہوں یا نہیں پایا. اگر نہیں تو میں اپنے بچے کو کیسے کلیئرٹی کے ساتھ پرپز آف لائف دے سکوں گا؟ تو اس چیز کو
اس چیز کی کرٹیکلٹی کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کوئی کوئی کرمنل کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، میں بھاگ جاؤں گا، میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو مجھے سزا نہیں ملے گی، میں بچ جاؤں گا. تو ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں اگر ہم نے یہ ابھی تک نہیں سوچا، کیونکہ وہ بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ دنیا میں تھوڑی رہنا ہے، میں تو مر جاؤں گا، میں تو قبر میں چلا جاؤں گا، اس قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ معاملہ، وہ نہیں سوچ رہا اس بارے میں. تو کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ ہم بھی اتنے ہی مجرم ہیں ایک ایسے بچے کے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، اپنی امانت کے طور پر ہمیں سونپتا ہے. ہم اس امانت کا کیا حشر بگاڑتے ہیں، کیا اس کا حال بگاڑتے ہیں، کیا اس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اسکولوں کے حوالے کر دیا، مدرسوں کے حوالے کر دیا، یا اگر گھر پہ بھی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو ٹائم چاہیے بھائی، میری بھی تو کوئی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، میری بھی تو سوشل لائف ہے، میں بھی سانس لینا چاہتی ہوں، مجھے بھی اپنا ٹائم چاہیے. یہ ہوتے ہیں مدرس کے اور فادرس کے سینٹینسز. فادرس کو آدھی آدھی رات تک اپنے دوستوں میں جانا ہوتا ہے. ارے بھائی میں پورا دن کام کرتا ہوں اور میں کیا کروں تم لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ باہر ملکوں میں چلے جاؤ اور کماتے رہو اور بیوی بچے یہاں اکیلے چھوڑ دو اپنے ماں باپ کے لیے نرسنگ اور سروسز پہ. آپ بیوی لائے ہو، آپ نوکرانی تو نہیں لائے. اور بیویاں نئی نئی شوہر کرتے رہیں باہر، وہ کمائیں گے نہیں تو ہم عیاشی کیسے کریں گے؟ ہمیں خوف ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم شوہر باہر کمانے گئے ہوئے. آپ کون سے دین پہ عمل کر رہے ہو بھائی؟ کون سا دین کہتا ہے یہ بات کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ جہاد پہ نکلے ہوئے ہو، آپ جنگ لڑنے نکلے ہوئے ہو، آپ پیسہ کمانے نکلے ہوئے ہو، اپنی عیاشیاں پوری کرنے نکلے ہوئے ہو؟ ہمارا دین تو نہیں کہتا یہ. یو آر اکاؤنٹیبل فار دس. نہ عورت اس پہ پروٹیسٹ کرتی ہے، نہ آواز اٹھاتی ہے، نہ مرد جو ہے وہ کچھ کہتا ہے. کوئی ہسبینڈ بیوی کے پریشر میں آ کر باہر چلے جاتے ہیں کہ ہم کما کر اپنی فیملی کو اسٹیبل کریں، اور بیویاں خوش ہوتی ہیں یہاں پہ اڑا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں پیسہ، یہ وہ فلانا. بس یہ زندگی. ہمارا دین تو کہیں سے بھی مطلب کافر تو کہتے ہیں نا اپنے منہ سے، مشرک تو کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں. اب ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے، ہمارا جو کلچر، ہمارا جو دین کہتا ہے، ہمارا جو مذہب کہتا ہے، ہم تو وہ کریں گے. تو آپ خود امیجن کریں کہ ہم تو مشرکوں سے بھی گئے گزرے. آپ دیکھیں نا کہ وہ منافق تو نہیں ہے. ان کا مذہب بھی شاید اس طرح کی بے حیائی سے روکتا ہے اور چیزوں سے بھی روکتا ہے. ان کی کتابیں گیتا شیتا پتہ نہیں کون کون سی کتابیں ہیں، وہ روکتی ہیں ان کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ مشرک ہیں، ان کے لیے ہر چیز جائز ہے. ٹھیک ہے. ہماری جیسے وہ اپنی کتاب کے اصول، بہت سے کٹر مشرک بھی ہیں جو اپنی بکس کو فالو کرتے ہیں، لیکن بکس کو فالو کرتے ہیں، 100% کرتے ہیں. ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دینی ہیں، ہم دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے دین سے جو ہارڈ کور پلر تھا اس کو نکال کے پھینک دیا. میں جب چھوٹی تھی، ہماری اردو کی بکس میں، اسلامیت کی بکس میں پلرز ہم پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت پلر زیادہ تھے، جہاد بھی تھا اس کے اندر شامل. پھر کچھ ٹائم گزرا، پلر کم ہوتے 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 اب کتنے رہ گئے؟ 4 یا 5 رہ گئے. ہم نے ہارڈ کور پلرز نکال دیے اپنے دین سے. ٹھیک ہے. اور اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہوتی ہے نا، پلرز میں سب سے اونچائی پر جہاد کا پلر ہے جو ہم نکال چکے ہیں اس کے دین کے، ہمارے اسلام کے پلرز میں سے. اور جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلواروں سے لڑ رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں. جہاد سب سے پہلا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے لڑائی کرنا، اپنے نفس سے جنگ کرنا. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم حالت جنگ میں. کیسے پتہ چلے گا؟ ہم عیاشیاں کر رہے ہیں، ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے لیوش لائف سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں، لیوش فوڈ کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اچھا دے رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بگڑ رہا ہے. ہم اپنے بچے کو ویپ لینے سے کیسے روکیں؟ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکرین ٹائم سے نہیں رک رہے، ہمارے بچے یہ نہیں کر رہے.
ہم اپنے بچے کو سادہ لائف سٹائل دے ہی نہیں رہے. ہم اپنے بچے کو کیسے پروفیٹک کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر ریز کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے بچے کو بتایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، ہماری زندگیوں پہ جہاد اپلائیڈ ہے. جہاد ہمارے نفس سے شروع ہو رہا ہے. نفس سے جنگ لڑنے کو جہاد کہتے ہیں. صبح تہجد میں اٹھ نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہونا، وہ جہاد ہے. ہم سے تو یہ جہاد نہیں ہو رہا. ہم کیا تلواروں سے لڑیں گے اور کیا کسی چوتھے پانچویں شخص کے لیے جا کر اپنی زندگی داؤ پہ لگائیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو دو صفات کے اوپر جو ہے نا وہ فطرہ پہ بنایا: رحم کا معاملہ اور انصاف، سینس آف جسٹس. کیا یہ دونوں ایسپیکٹس ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ان دو ایسپیکٹس کو فلی اپلائی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کر سکیں، ان کے ایٹریبیوٹس ان کے اندر آؤٹ سورس کر سکیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے؟ سیلف ریفلیکشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اگر شادی میری ہونے والی ہے اور آئی ایم ریڈی، آئی ہیو پریپیئرڈ آل آف دا تھنگس. کیا پریپریشن کی ہے میں نے؟ بری بنا لی، پیسہ جمع کر لیا، ہال بک کروا لیا، ہال دیکھ کر آ گیا ہوں میں، اب لڑکی ڈھونڈنی ہے. ہال دیکھ لیا ہے، سیلیبریشن کیسے کرنی ہے یہ سب دیکھ لیا ہے. 1 مہینے تک شادی کی سیلیبریشنز چلیں گی، فلانا ہوگا، یہ ایونٹ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، باہر سے ہمارے ریلیٹیوز آئیں گے، یہ سب کچھ آپ نے سوچ لیا. کیا یہ سوچا جو سب سے کروشل پوائنٹ تھا کہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی نسل پروان چڑھانا اللہ کے راستے میں. کیا اس کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ آپ نے ڈگریاں لے لیں، آپ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، آپ بڑی مشہور بڑی بڑی انجینئرنگ کمپنیز میں انجینئر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیا آپ کا پرپس یہ ہے زندگی کا؟ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایسے ریز کرنا ہے؟ تو آپ تو اسی وشیس سائیکل میں ہی گھومنا چاہ رہے ہیں نا. آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں اور ریت میں منہ چھپا لیا ہے. آپ کو نظر آتا ہے ہر دوسرے دن کوئی مر رہا ہے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے لوگ قبروں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی چھوٹی قبر جو جب ہم مٹی ڈال دیتے ہیں تو ہم ہل بھی نہیں سکتے. کبھی ہم سوچتے ہیں یہ بات کہ جب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ایک اندھیری قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اور آپ کو پتہ ہے مردہ ہر چیز سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے. مردے اور زندہ انسانوں میں ایک فرق ہے، صرف ایک فرق، کہ مردہ جو ہے اپنی باڈی ہلا نہیں سکتا، لیکن وہ دماغ اس کا جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے اپنے رو رہے ہیں، قبر میں مجھے ڈالنے کا اہتمام کر رہے ہیں، مجھے دعائیں دے رہے ہیں، میرے لیے پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ دنیا بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ غیبی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل اوقات کیا تھی. کیا اس کی قبر ٹھنڈی ہے یا اس کی قبر میں جو ہے نا آہستہ آہستہ جہنم کی آگ کی بھاپ آنا شروع ہو گئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ہے 2 ٹکے کی اوقات ہماری اس دنیا میں. اس دنیا کی ایسی اوقات ہونی چاہیے ہمارے نزدیک، لیکن ہم نے خود دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہم نے جو ہے وہ دنیا کو عزیز تر بنا لیا ہے. ہم دنیا کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے لیے اچھے سے اچھا کما کر اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. جب تک ہم اپنے ان ویک پوائنٹس کو اوور کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوپنگ کوپنگ اسٹریٹجیز اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، سوچنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہم اپنی منزل سے کیوں بھٹک گئے ہیں، اس کو فگر آؤٹ کیسے کرنا ہے، تب تک ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم شادی کا سوچیں بھی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارے معاشرے میں زنا بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے.
ہم اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں کہ شادیاں جلدی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ زنا جو ہے نا اس کو روکا جا سکے اور برائی کو پھیلنے سے روکا جا سکے. لیکن کیا صرف یہی جسٹیفیکیشن، کیا صرف یہی لیم ایکسکیوز ہم بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کے قابل ہو گئے؟ کیا اتنی بڑی ذمہ داری لیتے ہوئے ہمیں خوف نہیں آتا کہ ایک بچہ دنیا میں لانے کا سبب میں بنوں گا یا میں بنوں گی، تو اس کا جواب کیا مجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو تہجد گزار ہو، یا مرد کہتا ہے مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو تہجد گزار ہو، اور مجھے جو ہے وہ ایسی عورت ہو جو قرآن کے اوپر میرے بچوں کو ریز کر سکے. اور اس کے علاوہ ہم کیا سوچ رہے تھے کہ اس کے اندر حکمت ہو، وزڈم ہو، وہ صبر سے رہنا سیکھتی ہو، اسے گھر اپنے دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلانا آتا ہو. میں خود کیا ہوں، میری اصل اوقات کیا ہے؟ میرے اندر پیشنس تک نہیں ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، میرے اندر رحم نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتا ہوں. میری اصل اوقات کیا ہے کہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی عورت چاہیے؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ میں آپ کو بالکل ایک ریسنٹ بات بتاتی ہوں کہ کسی بچی نے، لڑکی نے، ٹینز میں سے تھی وہ لڑکی، اس نے مجھ سے جو ہے نا پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میرے فیونسی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ والے کورسز کر لو، وہ والے کر لو، میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں بہت سے کورسز، ایسے کورسز کروں جس میں میں اپنے بچوں کو سمجھ سکوں کہ ان کو ریس کیسے کرنا ہے، دین کے اوپر کیسے میں ریس کر سکتی ہوں، اور میں دین اور دنیا کو بیلنس کر کے کیسے چل سکتی ہوں. اور ڈفرینٹ کورسز میں میرے ہونے والے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے انرول کروانا چاہتے ہیں. تو مجھے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا مجھے ہی تربیت کی ضرورت ہے؟ میرے فیانسی کو نہیں ہے تربیت کی ضرورت؟ کیا میرے بچوں کے وہ باپ نہیں ہوں گے؟ کیا میرے بچے ان سے نہیں سیکھ رہے ہوں گے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جتنی تربیت کی ضرورت آپ کو ہے ان کو بھی اتنی ہی تربیت کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ پالنا ماں کا کام ہوتا ہے، میں جو ہے میرا مرد کا کام باہر کمانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، یہ دینی آدمی کی میں بات بتا رہی ہوں، دینی آدمی کی. میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. آئی ایم آلویز دیئر کہ میں اپنی فیملی کو کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں یا میں سارا کچھ کروں. لیکن مجھے تربیت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ہی رشتہ ہے، بس اس سے زیادہ میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ کس نے بٹھائی ہے آپ کے دلوں میں غلط فہمی؟ کس نے، یہ کس نے بٹھائی ہے؟ آپ بتائیں. ماؤں نے، باپوں نے. یہ ماؤں نے بٹھائی ہے کہ مرد آیا چلو بھائی آگے پیچھے بہنیں کھانا کھلا رہی ہیں. کیوں؟ اللہ نے کیا ہاتھ پیر نہیں دیے؟ باہر کما کے آئے ہو تو کس پہ احسان کر رہے ہو؟ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تھک کر آؤ پورا پورا دن لگے رہو. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا. اتنا کماؤ جتنا بیسک آپ کی نیڈس پوری ہو جائیں. آپ کا خود کا آپ کا خود کا ڈیسیجن ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرگل میں، مصیبت میں ڈال کر اتنا کما رہے ہو کہ گاڑی بھی لے سکو، لیوش لائف سٹائل بھی آپ کا ہو، سارا کچھ ہو. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کا دین تو نہیں کہہ رہا یہ. اگر آپ، آئی بیٹ یو، اگر آپ دین کو اپنے اوپر اپنی لائف میں اپلائی کرو تو دین آپ کو گاڑی کیا بنگلہ بھی دے گا، آپ کو سب کچھ دے گا جو آپ چاہتے ہو. لیکن اس کے لیے توکل ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے اپنا رزق کا معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑا ہوا نا، ہم نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی ہوم اسکولنگ کا کو مسکنسیو کیسے کیا جا رہا ہے. ایک مسکنسیپشن بن گئی ہے کہ بھائی ہم نے ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہی دینی ہے چاہے بچہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہو. واٹ دا ہیل از اٹ گوئنگ آن؟ دس از ناٹ لائک دیٹ. ہوم اسکولنگ کا مقصد ہی فوت کر دیا ہم نے. آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہو یا گھر میں وہی ٹریڈیشنل ایجوکیشن دے رہے ہو، دیر از نو ڈفرنس، سوائے اس کے کہ آپ کا بچہ ایک کمفرٹ لیول میں پڑھ رہا ہے اور ادھر تھوڑا سا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، بلی ہو رہا ہوتا ہے بچوں سے، ٹیچر سے. دیٹس فائن، چلیں ٹھیک ہے، پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہ گھر میں پڑھ رہا ہے. بس دس از اٹ. یہی ہوتی ہے ہوم اسکولنگ کہ ہمارا بچہ 8-10 سال میں آئی ٹی کے اوپر اتنا وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے کہ ڈالرز کما رہا ہے. دیٹس اٹ. آپ اپنے بچے کو یہ پرپز دے رہے ہو کہ یہ ارننگ آپ کا پرپز ہے بھائی؟
تو آپ میں اور کل کی ماں میں کیا فرق ہے یہ بتائیں مجھے. وہ بھی پیسے کے پیچھے ہی اپنے بچے کو ریس کرتی تھی, اسکول جاتے تھے اس کے بچے. آپ نے کیا تیر مار لیا اپنے بچے کو گھر میں بٹھا کے ہوم اسکولنگ کروا کے؟ کوئی تیر نہیں مارا. آپ نے اپنے بچے کو بتایا کہ ہوم اسکولنگ میں بھی وہی پرپز ہے جو اسکولوں میں ہوتا ہے بھائی, دیٹس اٹ. یہ جو ایک ہوا چل پڑی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اے لیولز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کروائیں آپ, لیکن کم از کم آپ اپنے بچے کو کنفیوز تو نہیں کریں نا. اپنے بچے کو دین کا پرسپیکٹو تو بتائیں. آپ نے تو اسے پیسہ کمانے پہ لگا دیا ہے 9-10 سال کی عمر میں, جب اس کا فرنٹل کارٹیکس پورا بنا بھی نہیں ہے, اس نے سوچنا سمجھنا شروع بھی نہیں کیا. آپ نے اسے فیسینیشن کے پیچھے لگا دیا, پیسے کی فیسینیشن کے پیچھے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ کی اصلیت کیا ہے. تبھی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ دین ہے کیا میرے نزدیک, میں دین کو کس طرح ڈیفائن کر رہا ہوں. یہ سوچنا بہت ضروری ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ بچے, یہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہم میں سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بھی تو تھے, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ریز کیا, ٹھیک ہے, ہمیں کسی بھی بات سے روکتے تھے ہم فوراً رک جاتے تھے, ہم ان کو رسپیکٹ دیتے تھے, وہ ہمارے ویل وشر ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی, ٹھیک ہے, ہماری اچھی جگہ شادیاں ہو گئیں, ہم اچھا, کیا پرپس کیا تھا؟ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پرپس دیا تھا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے پیرنٹس کو بلیم کریں, کیونکہ اللہ نے 12 سال کے بعد آپ کو عقل اور دماغ دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ 12 سال کے بعد آپ کے ہر عمل کا جواب آپ سے خود لیں گے. آپ بالکل بھی اپنے پیرنٹس کو بالکل حق بجانب نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بلیم کریں کہ انہوں نے ہمیں راہ ہدایت نہیں دکھائی, انہوں نے ہمیں رائٹ ڈائریکشن نہیں دی, رائٹ پرپز نہیں دیا, جو تھرو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے لیے بتایا. یو آر ناٹ جسٹیفائڈ. آپ کے پاس یہ لیم ایکسکیوز نہیں ہے, نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے 12 سال کے بعد انسان کو عقل, شعور, دماغ, سوچ سمجھ سب دیے. کھولیں اپنے دماغ کو, چاروں طرف نگاہ دوڑائیں, تدبر کریں, سوچیں. دنیا میں آنے کا کوئی تو مقصد ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں ایک کیڑے کو بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجا, تو آپ تو ایک چلتے پھرتے انسان ہیں. آپ نے کیا کیا اس چیز کے لیے, کیا کام کیا؟ آج ہم کھڑے ہو کے دھڑلے سے اپنے پیرنٹس کو بلیم کر دیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا. چلے نہیں سکھایا, مان لیا, ان کے دور میں اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, ان کے دور میں گیجٹس نہیں تھے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, اس وقت ان کو یہ راہ ہدایت نہیں ملی, انہوں نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھی, بے خبری میں گزار دی. ان کو جیسا لگتا تھا انہوں نے اپنا بہترین دینے کی کوشش کی اپنے بچوں کو. بہت سے پیرنٹس, ریئر کیسز کی میں بات نہیں کر رہی جہاں پر واقعی بچوں کو بہت مارا جاتا تھا یا واٹ ایور اٹ از, لیکن میں ایک نارمل, تو وہ مدر مجھے مطلب وہ مدر کہتی ہیں کہ بھائی جب ہم نے ڈانٹے بھی کھائیں, مارے بھی کھائیں, ہم نے رسپیکٹ بھی دی اپنے پیرنٹس کو, اور ہم آج ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے سختی ہمارے بھلے کے لیے کی تھی, تو پھر ہم کیسے اپنے بچوں کے ٹینٹرمز آج برداشت کرنے پہ مجبور ہو جائیں؟ ہم کیوں ان کے ٹینٹرمز کو برداشت کریں؟ ہم کیوں ان کو ڈیل کرنے کے لیے پیار محبت سے پیش آنے کی کوشش کریں, آلدو کہ ہم نہیں کر پاتے؟ ایسا کیوں کرے؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ ہر دور کا بچہ الگ ہوتا ہے. یہ زیادتی ہے کہ آپ کسی دور کے بچے کو دوسرے دور کے بچے سے ملائیں. ہمارے آپ کے زمانے میں, ہمارے بچپن میں چیلنجز اور تھے, ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, اتنے فتنے نہیں تھے, اتنا کچھ نہیں تھا کہ ہم بگڑ سکتے. اس ٹائم پہ فون بھی نہیں ہوتے تھے, بہت بعد میں فون آئے. لیکن کیا ہمارا بچہ اس وقت گھر کے اندر رہتے ہوئے کڈنیپ نہیں ہوا ہوا؟ بتائیں. ہم نے خود اس کو کڈنیپ کروایا ہے. ہمارے گھروں میں گیجٹس ہیں, ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم نے بچوں کی چیزوں کو کمپرومائز کر دیا ہے. آپ نے بچے کے ساتھ پولائٹلی پیش آنا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باؤنڈریز اور رولز نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے بچے کو بیفور ہینڈ رولز اور باؤنڈریز پہ ریز کریں,
اسے پتا ہو اس باؤنڈری سے باہر میں نے نہیں جانا، اس باؤنڈری کے اندر میرے پاس فریڈم ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پاس عقل کی اتنی کمی ہے، سوری ٹو سے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج کے زمانے کے بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے. تو بھائی پیار سے پیش آنے کے لیے اس کی ضد بھی ماننی پڑے گی، اس کی ہر جائز ناجائز کو بھی ماننا پڑے گا. ہو سیڈ دس؟ کس نے کہا آپ سے؟ سوچیں نا، تدبر کریں نا، کریٹیکلی اینالائز کریں نا کہ کس سچویشن پہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، سوچنا سیکھیں گے تو آپ کا دماغ ایکسپینڈ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے. ہاتھ میں آپ کے گیجٹ ہے، پوری دنیا ہے، اور آپ اس کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹیو ایسپیکٹس نکالیں نا. آپ کے پاس سارے اسکالرز موجود ہیں، آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں، قرآن کے ملٹیپل جو اینگلز ہیں وہ موجود ہیں. آپ کھولتے ہی نہیں ہیں، آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں. کوشش کریں نا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو کوشش ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہوگی. ایسے تو زندگی گزار دیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے اور اللہ سے لیم ایکسکیوزز اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم بس، ہمارا دماغ چھوٹا تھا، ہم سوچ نہیں سکے. تو آپ اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، بچے کے ساتھ پولائٹلی پیش آنا ہے، اس کے سامنے اپنے اخلاق کو رول ماڈل کے طور پہ پلے کرنا ہے. بچہ دیکھے کہ میرے ماں باپ کا اخلاق کیا ہے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں، وہ کتنے اچھے ہیں. یہ ہے آپ کا کام. یہ نہیں ہے کہ میرے بچے نے 2 بار آئس کریم کی وہ کی ڈیمانڈ کی، میں نے دے دی. میرے بچے نے کہا مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، میں نے منع کیا، اس نے ٹینٹرم شو کیا، میں نے ڈر کے مارے دے دیا کہ میں ڈانٹ نہ دوں، میں غصہ نہیں قابو کر سکوں گی. واٹس گوئنگ آن؟ آپ بیٹھ کر جب تک تدبر نہیں کریں گے، اپنی سچویشنز کو اینالائز نہیں کریں گے، آپ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے. آپ نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کو سیکھنے میں لگنا چاہیے، قرآن کو سیکھنے میں لگنا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے میں لگنا چاہیے. جو نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا. جب نہیں لگ رہا تو اپنے آپ کو دینی کہنا چھوڑ دیں. یہ دس از ناٹ دین. یہ دین نہیں ہے کہ میں نے آدھا پونا دین اپلائی کرنا ہے باقی چھوڑ دینا ہے. کیونکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گا، مطلب آپ جاننے کی کوشش کریں ہمیں کیوں کہا گیا ہے. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یا ہوگے داخل ہوگے یا نہیں ہوگے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو مت تلاش کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. جزاک اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. میری آواز آ رہی تھی؟ کسی نے لکھا ہوا ہے نو وائس. جی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اگر ہے تو پلیز آپ انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. اوکے، میں دعا پڑھ لیتی ہوں. آئی تھنک کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.